محرمات ملک یعنی اسلام میں غلام باندی کا تصور۔ چنانچہ دنیا کی سبھی اقوام میں مفتوح انسان کو غلام بنانے کا دستور، فاتح مفتوح انسان کو غلام بنانے کا دستور یہ کوئی نیا نہیں، یہ زمانے قدیم سے رہا ہے اور چلتا چلا آیا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کی آمد سے قبل ان غلام انسانوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ جانوروں سے بھی اتنا برا سلوک نہیں کیا جاتا جتنا ان غلام باندیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ان سے سخت مشقت والے تو اولاً کام لیے جاتے تھے اور انہیں معاشرے میں نہایت حقیر اور رذیل سمجھا جاتا تھا، ذلیل و رسوا سمجھا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے مختلف مصالح کو مد نظر رکھ کر غلامی کے رواج پر اگرچہ مطلقاً روک نہیں لگائی کسی وجہ سے، لیکن غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ اس کے رسول کی طرف سے خاص تلقین دی گئی اور مختلف بہانوں سے انہیں آزاد کرانے کے راستے نکالنے کا حکم شریعت نے دیا اس زمانے میں۔ اور بالخصوص اس شخص کو دوہرے اجر کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنائی گئی جو اپنی مملوکہ باندی کی بہترین تربیت کر کے اسے آزاد کرنے کے بعد اپنی زوجیت میں لا کر اس کی عزت افزائی فرمائے، یعنی اس سے نکاح کر لے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان ابی بردہ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل کانت له جاریۃ ادبها فاحسن تعلیمها واعتقها وتزوجها فله اجران۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346، حدیث نمبر 2477، فتح الباری کی حدیث نمبر ہے 2546، صحیح مسلم کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86، سنن الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212، ابو داود پہلی جلد صفحہ 280 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی صاحب ایمان غلام کو آزاد کرے، غلام شخص کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے مقابلے میں آزاد کرنے والے کے اعضاء جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت جو ہے سنائی گئی ہے۔ چنانچہ یہ روایت بخاری کے اندر ہے، قال لی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ من النار۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے صحیح بخاری کتاب العتق باب فی العتق و فضیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342، حدیث نمبر 2449 پر اس کو نقل کیا ہے۔ آگے جو ہے مزید صحیح مسلم کے اندر یہ روایت اور ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللہ بكل عضو منہ عضوا من النار حتى يعتق فرجہ بفرجہ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب العتق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495۔ اسی طریقے سے السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت ہے، حدثنی ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتق رقبة او عبدا كانت فکاکہ من النار عضوا بعضو۔ اس طریقے کی عبارت السنن الکبریٰ للبیہقی کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 514، حدیث نمبر 21312 ہے۔ سنن ابی داود میں ہے، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق جاریتہ وتزوجہا کان لہ اجران۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، پہلی صفحہ 280۔ اب اس میں یہ کہ
اسلام میں غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دی گئی ہے، اور ان کی حق تلفی اور ان پر زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جن دو باتوں کی خاص طور پر وصیت فرمائی، ان میں سے ایک نماز کی تاکید تھی اور دوسرے غلام باندیوں کی حقوق کی ادائیگی کے متعلق تھے۔ چنانچہ اس روایت کو جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر تفصیل سے نقل کیا ہے۔ کہا ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الادب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 701، مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، السنن الکبریٰ للبیہقی 8ویں جلد صفحہ 11 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اتنی خاص اہتمام کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا کہ تم جو ہے کس طریقے سے اپنے نوکر چاکر اور ملازمین کے ساتھ جو ہے تم برتاؤ کرو۔ قرآن کریم میں بھی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ میں کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 36۔ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، اور والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اپنے غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، ارقاءکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون۔ یہ مجمع الزوائد کی 4 جلد صفحہ 236 پر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، اور جیسا لباس تم پہنتے ہو ویسے ہی انہیں لباس پہنایا کرو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ارقاؤکم اخوانکم فاصلحوا الیہم واستعینوہم علی ما غلبوا واعینوہم علی ما علیہم۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 34، حدیث نمبر 25054، مجمع الزوائد 4 جلد صفحہ 236 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مشکل کاموں میں تم ان سے مدد لیا کرو اور ان کے مشکل کاموں میں تم ان کی مدد کیا کرو۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد صحیح بخاری کے اندر اس طریقے سے نقل کیا، ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم ما یغلبہم فأعینوہم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلی صفحہ 346، حدیث نمبر 2475، فتح الباری کی حدیث نمبر 2545، سنن ابن ماجہ صفحہ 262 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ غلام تمہارے بھائی، تمہارے خادم ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضوں میں دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے اور جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور تم لوگ ان غلاموں کو ایسے کام کا مکلف مت بناؤ جو ان پر بھاری ہو، اور اگر مکلف بناؤ تو ان کی مدد کرو۔ ایک جگہ اور بخاری کے اندر اس طریقے سے نقل کیا، العبید اخوانکم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تعلیقاً پہلی جلد صفحہ 246، اور الادب المفرد میں موصولاً ہے، فتح الباری میں ہے 5ویں جلد صفحہ 174 پر، یہ غلام تمہارے بھائی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غلاموں کے ساتھ برابر برتاؤ کرنے والا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے غلاموں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والا ہو، کیا کرنے والا ہو؟ برا برتاؤ کرنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔
उस पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अर्ज किया कि आपने हमें खबर ना दी थी कि इस उम्मत में गुलामों और यतीमों की कसरत होगी। उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम फअक्रिमूहुम का करामति औलादिकुम अतिमुहुम मिम्मा ताकुलून। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है, पहली जिल्द सफ़ा 271, हदीस नंबर 3691। तकमिला फतहुल मुल्हिम, पहली जिल्द सफ़ा 265, मजमुउज़ ज़वाइद उसके चौथी जिल्द सफ़ा 236 पर इसको नकल किया है, जिसमें फरमाया, जी हाँ, उनकी कसरत तो होगी मगर तुम उनके साथ अपनी औलाद की तरह इकराम का मामला करना और जो तुम खाओ वही उन्हें खिलाओ। ये तो इतनी सारी रिवायात गुलामों के साथ जो उनकी मिल्क में है उनके साथ जो हस्न सलूक करने का हुक्म दिया है वो इस तरीके से। खुलासा अब इनका ये है कि इन कमज़ोरों के साथ बेहतर बर्ताव करो, जो गुलाम है उनके साथ तुम बेहतर बर्ताव करो, तालीम दो उनकी, जिसकी बिना पर गुलाम हो या बांदी वो मुस्लिम घराने का एक फ़र्द बन जाता है और हुस्न अखलाक की बदौलत उनमें जानिसारी और उल्फत और मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। ये इस्लामी तालीम का एक ख़ास तुर्रे इम्तियाज़ था जो गुलाम बांदियों का भी एहतराम किया गया है। चुनांचे इस तफसील को अगर देखनी है तो किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द के अंदर देख सकते हैं। चौथी जिल्द में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूर पूरी ने बड़ी तफसील के साथ इस सिलसिले में नकल किया है कि इस्लाम में गुलाम बांदी का तसव्वुर मुहर्रमात मिल्क के सिलसिले में जो है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 231, 232 और इसी तरीके से 233 और 234 पर हज़रत ने बड़ी तफसील के साथ किताबुल मसाइल में इस सिलसिले में नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं इस तफसील को।